مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا خداوند یسوع مسیح نبیوں کے نوشتوں کے مطابق پیدا ہوا۔ اشعیاء نبی جس نے خداوند یسوع مسیح کا مکمل نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اس نے یہ پیشن گوئی کی اشعیاء 7 باب 14 آیت میں، خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اشعیاء نبی نے خداوند یسوع مسیح سے متعلق یہ پیشن گوئی 700 سال پہلے کر دی تھی، یعنی 7 صدیوں پہلے یہ پیشن گوئی ہوئی اور پھر یہ پوری ہوئی، لیکن اس کی حتمی تکمیل یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہوتی ہے کہ وہ یسی کے تنے سے آئے گا، اور یسی داؤد بادشاہ کا باپ تھا اور اس کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا، اور یوں داؤد یہودا ہی کے قبیلے سے تھا، اور پھر خداوند یسوع مسیح مقدسہ ماں مریم سے پیدا ہوا، جس کے بارے میں پولس رسول نے غلاطیوں کے نام خط 4 باب 4 تا 5 آیت میں لکھا، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا، اور یہ کنواری ناصرت کی مریم ہے۔ ناصرت کا مطلب نظر کیا گیا ہوا، اور مقدسہ مریم ناصرت کی رہنے والی تھی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نہیں آ سکتی، اور خدا ناصرت ہی سے ایک کنواری کو چن لیتا ہے اور اسی سے اس دنیا میں دنیا کا نجات دہندہ لے کر آتا ہے۔ وہ داؤد کے گھرانے سے ہے، اس طرح مقدسہ ماں مریم کا تعلق بھی داؤد ہی کے گھرانے سے ہے، اور حضرت یوسف جو اس کا منگیتر تھا اس کا تعلق بھی داؤد ہی کے گھرانے سے ہے۔ اس طرح مقدسہ ماں مریم اور حضرت یوسف خداوند یسوع مسیح کو سنبھالنے والے منتخب ہوتے ہیں اور خدا کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے ہیں، اور ان کے آ جانے سے دنیا میں امن صلح سلامتی آئی ہے۔ ہم یہ تہوار یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کا تہوار بہت شان و شوکت کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ تمام دنیا اس بڑے جشن کو مناتی ہے کہ دنیا میں نجات دہندہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس موقع پر بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ نجات دہندہ کی آمد کو منایا جائے۔ جب میں نے لفظ آمد کو استعمال کیا ہے، اور اس میں کلیسیا اس کو ایڈونٹ کے نام سے بھی پکارتی ہے، ایڈونٹ جس کا مطلب آمد ہے، اور ایڈونٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کی جانب، یعنی کسی کے آنے کی جانب غور کرنا، اسے دیکھنا، اور ہم اس طرح اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ ہم یہ تیاری نہ صرف بیرونی طور پر کرتے ہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی کرتے ہیں،
اور یہ تیاری نشانات میں زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے، اور یہ نشانات میں اس کی چرنی بنانا، اور اس میں خدا یسوع مسیح حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم کو پیش کرنا، اس کے ساتھ ہی فرشتوں کو پیش کرنا، مجوسیوں کو پیش کرنا، گڈریوں کو پیش کرنا، جانوروں کو پیش کرنا، اور اس طرح یہ سارا ماحول جو ہے ہمیں یسوع مسیح کی داستان پیش کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے ستارہ بھی پیش کیا جاتا ہے جو اس کی پیدائش کے موقع پر نمودار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری تیاریاں کی جاتی ہیں، لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، گرجا گھروں کو سجاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف طریقوں سے سجاوٹ کی جاتی ہے۔ کرسمس کارڈ تیار کیے جاتے ہیں، کرسمس کیک تیار کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں، کرسمس ٹری بناتے ہیں، کرسمس بابا پیش کیا جاتا ہے، تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ تقریبات ہوتی ہیں۔ اس طرح کرسمس کا جب تہوار آتا ہے تو لوگ پہلے ہی سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اپنے گھروں کی، گرجا گھروں کی، اور ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ گرجا گھروں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کی چھت کے اوپر ستارہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح گرجا گھر کے اندر جو ہے بہت ڈیکوریشن کی جاتی ہے، آمد کی موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اور آمد کی مالا بھی بنائی جاتی ہے، اور یہ ساری علامتیں جو ہیں ہمیں تیار کرتی ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو کرسمس کے لیے تیار کریں، اس کی آمد کے لیے تیار کریں۔ اس طرح ہم اس کی آمد کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ کرسمس جس کا مطلب لوگوں کا خدا کے ساتھ ملاپ ہے، کرس یعنی کرائسٹ اور ماس، مسیح کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، اور اس طرح یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، وہ الہی ذات ہے، اور وہ خدا سے آیا ہے، اور وہ تمام انسانوں سے ملاپ کرتا ہے، اور اس طرح تمام انسانوں کا خدا سے بھی ملاپ کروا دیتا ہے۔ اس طرح کرسمس جو ہے ہم سب کے لیے میل ملاپ کا تہوار ہے کہ ہم خدا کی ذات کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھتے ہیں۔ کرسمس میں ہم یسوع مسیح کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انکارنیشن، یعنی متجسد ہونا، جس کا مطلب ہے کہ جسم میں آنا، انکارنوس، جس کا مطلب ہے جسم میں آنا، یعنی وہ ہمارے جسموں میں آ جاتا ہے تاکہ ہمارے جسم پاک صاف ہو جائیں۔ اس طرح کرسمس کی جہاں بہت ساری تیاری کی جاتی ہے تو ہم اندرونی طور پر بھی تیاری کریں، اور چونکہ وہ نوشتوں کے مطابق آیا ہے تو ان تمام نوشتوں کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہم تمام نوشتوں کو سنیں اور غور کریں کہ خدا نے کیسا منصوبہ بنایا ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے اس کی پیشن گوئی کی ہے۔ اور میکا نبی فرماتے ہیں، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے سب سے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم ایام سے ہے۔ اسی طرح اشعیاء نبی فرماتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح
हम सब के लिए जिंदगी बन के आया है। अंजील नवीसों ने उसकी ना सिर्फ इंसानी जिंदगी पेश की है बल्कि उसकी खुदाई ज़ात को भी पेश किया है। और मुकद्दस यूहन्ना जो है ख़ास तौर पर उनकी इलाही ज़ात भी पेश करते हैं कि वो इब्तिदा ही से था। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। इस तरह चार जो अंजील नवीस हैं उनमें पहले तीन जो हैं उसकी तारीखी जिंदगी पेश करते हैं कि वो हकीकत में तारीखी तौर पर वो किसी जगह पर पैदा हुआ है, यानी तारीखी हैसियत रखता है, उसका कुछ जोग्राफिया है। वो यरूशलेम के करीब बैतलहम में पैदा हुआ और बैतलहम का मतलब है जिंदा रोटियों का घर। अरबी में उसे गोश्त का घर भी कहते हैं। और वो जिंदा रोटियों घर क्योंकि वहां जिंदगी की रोटी हमारे लिए पैदा हुई है। खुदा हमारे लिए जिंदगी लेकर आया है। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना जो है अंजील नवीस वो अपनी अंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह को इन्हीं खूबसूरत जुमलों के साथ पेश करते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का नूर मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। खुदा यीशु मसीह का बार बार मैं हूं कहना खुदा की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जब खुदा ने अपना नाम हजरत मूसा को बताया तो यही नाम था कि मैं हूं जो हूं। इसलिए खुदा यीशु मसीह खुदा ही से आया है और वो खुदा ही को पेश करता है, क्योंकि खुदा ने उसमें अपना मुकम्मल उतार किया है, अपना फजल पेश किया है, अपने आप को उतारा है। इसलिए हम खुदा यीशु मसीह में खुदा को मुकम्मल तौर पर पा लेते हैं। इसी तरह इब्रानियों के नाम खत उसके 13वें बाब में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो हमारे दरमियान मौजूद है, वो तारीखी तौर पर भी आ चुका है और हमारे दरमियान भी रहता है और फिर वो आखिरत में आएगा, आमद सानी के वक्त आएगा। इसलिए हम हमेशा उसकी हुजूरी को महसूस करें और तारीखी तौर पर भी हम उसे याद करते हैं और इसी तरह मौजूदा वक्त में भी उसको याद करते हैं और उसकी आमद सानी के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। इसलिए क्रिसमस का त्यौहार सिर्फ वक्ती तौर पर मनाने का ना हो, ज़ाहरी तौर पर मनाने का ना हो, रस्मी तौर पर मनाने का ना हो, बल्कि अपने आप को उसकी आमद सानी के लिए तैयार करना होता है ताकि हम भरपूर तरीके से उसका इस्तकबाल कर सकें, अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें और खुदा उसके जरिए हमारे साथ रहता है। इसीलिए जब उसे ये नाम बख्शा गया कि उसका नाम इमानुएल होगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, इशाया नबी ने फरमाया। और इसका तर्जमा है, यानी इमानुएल का तर्जमा है खुदा हमारे साथ है, यानी खुदा हमारे साथ है, उसकी हम में मौजूदगी है, वो हमारे दरमियान रहता है और फिर वो हम सबका निजात दहिंदा है। और इसी वजह से फरिश्ते ने हजरत यूसुफ से कहा था उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मुकद्दस मत्ती उसका 1 बाब। तो इस तरह खुदा यीशु मसीह निजात देने के लिए आया है, वो गुनाहों को मिटाने के लिए आया है, इसलिए उसके आ जाने से हमें जिंदगी मिलती है। इसी तरह खुदा अपने बेटे को वसीला बनाता है हमारी निजात का। खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से निजात देता है और इंसानी बदन इख्तियार करके अपने नाम की तरह की खातिर उसे इस्तेमाल करता है। उसने हमारे लिए उसी की ज़ात में निजात का बंदोबस्त कर दिया है।
اس لیے اس کا ہمارے لیے آ جانا نجات کا آ جانا ہے، اور اس کے آ جانے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی راہ مل جاتی ہے، تاکہ بھرپور طریقے سے اس کے آ جانے کی خوشخبری کو قبول کرے۔ لکھا ہے کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ پولس رسول رومیو کے نام خط میں فرماتے ہیں، اس کا 5 باب 15ویں آیت میں۔ اس طرح مقدس یوحنا بھی فرماتے ہیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس طرح خدا نے اپنے بیٹے میں ہمیں زندگی بخش دی ہے۔ پولس رسول عبرانیوں کے نام خط میں فرماتے ہیں، اس کے پہلے باب میں، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ بھی کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور میں میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں گے۔ اس طرح خدا یسوع مسیح خدا بھی ہے اور وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، کیونکہ وہ انسان بن گیا تاکہ ہمیں بھی فرما برداری سکھا سکے، تاکہ ہمیں بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا سکے۔ خدا یسوع مسیح کا مجسم ہونا بنی نوع انسان کو خدا کے پاس واپس لانا ہے۔ خدا کی ذات کامل طور پر اس میں ظاہر ہو گئی ہے، اور مقدس لوکا اپنے 4 باب میں لکھتے ہیں، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے۔ اس طرح خدا اپنے بیٹے کے ذریعے ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں اپنے انجیل مقدس میں اس کے 20ویں باب میں، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر زندگی پاؤ۔ خدا یسوع مسیح ہم سب کے لیے زندگی بن کر آئے ہیں، اور وہ شاگردوں کو زندگی کی باتیں دیتے ہیں، اور اسی لیے شاگردوں نے اس سے کہا تھا ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ وہ خدا بھی ہے اور خدا کا بیٹا بھی ہے، اس لیے ہمیں اسے خدا کا بیٹا قبول کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے زندگی بن کر آیا ہے۔ قدس یوحنا اپنے 5 باب میں لکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ اور قدس یوحنا نے نہ صرف انجیل لکھی بلکہ خطوط بھی لکھے اور مکاشفہ کتاب بھی لکھی، اور اپنے پہلے خط میں لکھا، پہلا باب اس کی پہلی آیت میں، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، کرسمس کا تہوار زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں اس تہوار کے بارے میں، ہمیں سننے کا ہمارے پاس عمل بھی ہوتا ہے کہ ہم کلام کو سنیں، پیشن گوئیوں کو سنیں اور کرسمس کی آوازوں کو سنیں، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آنکھوں سے کرسمس کے نشانات دیکھتے ہیں، علامتیں دیکھتے ہیں، اور ان کو دیکھنے سے بھی ہمیں برکت ملتی ہے۔ اور اس طرح ہمارا عملی طور پر اسے دیکھنا، اس کو سننا ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے۔ اس طرح
हम भरपूर तरीके से क्रिसमस की खुशियों को महसूस करते हैं। मैंने शुरू में भी बताया कि हमें एक निशान बख्शा गया, क्योंकि क्रिसमस पर हमें बहुत सारे निशानात दिखाए जाते हैं और हम सुनते भी हैं, क्रिसमस गीत सुनते हैं, क्रिसमस डेकोरेशंस देखते हैं। ये सारा अमल जब हम देखते हैं तो हमें जो है उसकी याद आती है। इस तरह क्रिसमस के मौका पर जब इतनी इंतज़ामात किए जाते हैं, मुख्तलिफ कैरल्स को हम सुनते हैं, क्रिसमस ड्रामे होते हैं, तो इसमें एक अमल होता है कि हम इस क्रिसमस की सारी कहानी को अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं। यानी क्रिसमस की सारी कहानी जो है हमारी ज़िंदगी में दोहराई जाती है। ये निजात की कहानी है, ये खुशखबरी है। और इस तरह हम जब इस सारी दोहराई से गुजरते हैं, इस सारे अमल से गुजरते हैं, तो हमें खुशी मिलती है, हम महसूस करते हैं, हम भरपूर तरीके से उस पर गौर करते हैं और उसे महसूस करते हैं। इसलिए क्रिसमस के मौका पर हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर जब क्रिसमस की रसूमात में शिरकत कराते हैं, भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करते हैं, शमूलियत करते हैं, तो हमें क्रिसमस की खुशियाँ बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं और हम इनका इजहार जो है तोहफे तहाइफ के साथ करते हैं और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ करते हैं, एक दूसरे की मदद करने से करते हैं। और इस तरह ये क्रिसमस का त्यौहार जो है हमारे लिए मेल मिलाप का त्यौहार बन जाता है, क्योंकि खुदा खुद इंसान बनकर इंसानों से मिलाप करता है। तो क्रिसमस पर खुदा हमसे मिलाप करता है, हमारे ही रूप में आकर, हमारी ही जिस्म इख्तियार करके, हमारी ही सूरत इख्तियार करके वो हमसे मिलता है। गोया वो अपने आप को जो है हमारे दरमियान ले आता है, वो अपनी खुदाई को जो है सामने रखते हुए भरपूर तरीके से हमसे मिलाप करता है। उसका हमारे बराबर हो जाना, हमारे बहुत करीब आ जाना हमें सिखाता है कि हम भी तकब्बर ना करें, गुरूर ना करें, बल्कि हलीमी और फरोतनी से एक दूसरे के साथ मिलाप करें। इस तरह खुदा हमारे दरमियान इस तरह आ जाता है। और पौलुस रसूल फरमाते हैं रोमियो के नाम खत में, मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। इस तरह हम देखते हैं किस तरीके से जो है इंसानियत जो है इस निजात दहिंदे का इंतज़ार कर रही थी, और ये निजात दहिंदा जब वक्त आ गया तो हमारे दरमियान आ गया, और फिर हम इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। और ये त्यौहार हमारी ज़िंदगी में बार बार आता है, और जब हम इसको अच्छे तरीके से मनाते हैं तो हमें बहुत बरकत मिलती है। हकीकत में हम खुदा उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। इसलिए क्रिसमस जो है हमारे लिए रिमाइंडर है, याद दिलाता है उस निजात दहिंदे के बारे में। हमें रिमाइंडर मिलता है कि नबी क्या पैगाम दे रहे थे, क्यों निजात दहिंदे का इंतजार किया जा रहा था, क्यों निजात दहिंदे की जरूरत थी, और उसके आ जाने से दुनिया में क्या फर्क पैदा होगा, दुनिया कैसी बन जाएगी। और पौलुस फरमाते हैं कि एक नई इंसानियत शुरू होगी, नूर आ जाएगा, जिंदगी आ जाएगी, और हकीकी जिंदगी आएगी, और कसरत की जिंदगी आएगी। उसके आ जाने से नाइंसाफियां खत्म हो जाएंगी, उसके आ जाने से दुनिया में अमन आ जाएगा, उसके आ जाने से नफरतें खत्म हो जाएंगी, उसके आ जाने से जो है प्यार बढ़ेगा और हकीकी मोहब्बत पैदा होगी। उसके आ जाने से हम पाक साफ हो जाएंगे, निजात पा जाएंगे। इसलिए क्रिसमस सिर्फ रस्मी तौर पर मनाने की बात नहीं है, बल्कि भरपूर तरीके से क्रिसमस की जो है अहमियत को जानने की ज़रूरत है। भरपूर तरीके से उसका जो
اصل پیغام ہے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ پوپ فرانسس نے 1 دسمبر 2019 میں جب ایک لیٹر لکھا تھا، اپوسٹولک لیٹر ایڈمائریبل سگنم، تو انہوں نے جو کرسمس کی کہانی ہے، یعنی نیٹیوٹی سین جو تھا، چرنی کا سین، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں خدا کی محبت کو دیکھیں، اس میں خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے جب کرسمس کا منظر پیش کیا گیا تھا، مقدس فرانسس نے جب وہ فلسطین کے علاقے میں گیا، اس نے شخصی طور پر ان مقامات کو دیکھا، بیت لحم کو دیکھا، اس نے وہاں مجوسیوں کو، گڈریوں کو، یسوع مسیح کو، حضرت یوسف کو، مقدسہ مریم کو محسوس کیا، ان جانوروں کو محسوس کیا، اور پھر اس نے آ کر حقیقی چرنی بنائی۔ اس نے یہ روم میں چرنی بنائی تھی، حقیقی کریکٹرز جو وہاں رکھے تھے، اس نے اصل حالت میں اس کو پیش کیا، اور مکمل جو ہے یعنی لیونگ چرنی اس نے بنائی۔ ہم تو بناتے ہیں مختلف مٹیریل کے ساتھ، لیکن اس نے حقیقی چرنی جو ہے انسانوں کے ساتھ اور حقیقی جانوروں کے ساتھ بنائی کہ یہ حقیقت رکھتی ہے، حقیقت میں اس کا وجود ہے، اور اس طرح اس کو لوگوں نے دیکھا۔ اسی طرح ہم کرسمس کے موقع پر دیکھیں اور غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، اور پھر جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس پر سوچیں، اور پھر اس کو محسوس کریں، اس خوشی کو محسوس کریں، کتنے جو ہے پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ بچے جو ہیں ٹیبلوز پیش کرتے ہیں، کتنی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے چرنیاں بناتے ہیں، کتنی سنجیدگی کے ساتھ ڈیکوریشن کی جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسمس صرف ہمارے لیے کمرشل نہ بن جائے، کہ یہ کاروبار نہ بن جائے، یہ خرید و فروخت نہ بن جائے، بلکہ یہ ہمارے لیے حقیقی پیغام رکھے تاکہ ہم حقیقت میں اس کو محسوس کریں۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتا تھا، اور وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر گرد و نواح کے گاؤں میں آ گیا، دوسرے گاؤں میں آ گیا، اور وہاں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ بہت دیر تک وہ وہاں رہتا رہا، کافی دیر ہو اس سے وہ وہاں رہ رہا تھا، کافی اس کو سال ہو گئے، اور پھر اس کو لیکن اسے کسی نے نہیں جانا، کوئی نہیں اسے جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی بادشاہ ہے اور یہاں آ گیا ہے، کچھ کہتے تھے یہ پہلے بہت امیر شخص تھا، اب غریب ہو گیا ہے۔ مختلف نام اسے لوگ دے رہے تھے، کوئی کہتا تھا یہ بہت بڑا جو ہے دانشور ہے، بہت بڑا استاد ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت بے وقوف ہے۔ اس طرح وہ جو ہے لوگ جو ہے بڑے لوگ جو ہے اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن نئی مخلوق جو تھی، نئی جنریشن تھی، اسے تنگ کرتی تھی، وہ اسے بے وقوف سمجھتے تھے، اور پھر وہ اکثر اسے تنگ کیا کرتے تھے، اسے چھڑا کرتے تھے اور اسے ڈسٹرب کرتے۔ اور ایک دن ان نوجوانوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم جا کر اسے تنگ کریں گے، اس سے کچھ سوالات کریں گے، سب اسے بہت عقل مند کہتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں ہے، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اور وہ بچے جو تھے اس کے پاس گئے، انہوں نے دروازہ نوک کیا اور اس نے انہیں اپنے پاس آنے دیا، اور انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہم جو ہے اس کا امتحان لیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ شکار کرتا ہے، پرندوں کا شکار کرتا ہے، جال کے ساتھ پرندے پکڑتا ہے۔ اور وہ نوجوان کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم بھی پرندے، ہم آج اسی طرح اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس سے
پوچھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. تو اگر اس نے جان لیا کہ یہ پرندہ ہے تو پھر ہم اسے پوچھیں گے کہ یہ پرندہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. اگر انہوں نے کہا کہ یہ زندہ ہے تو ہم اسے مار دیں گے، اگر انہوں نے کہا یہ مردہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. سارا منصوبہ بنا کر وہ اس کے پاس آئے، اور پھر انہوں نے جب اس سے سوال کیا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس بزرگ نے ان کو بہت غور سے دیکھا اور پھر ارد گرد بھی دیکھا. تو وہ جانتا تھا کہ یہ میرا امتحان لیتے ہیں، وہ اکثر مجھے تنگ کرتے ہیں. اور اس نے دیکھا کہ وہاں ایک پر پڑا ہوا تھا اور وہ سفید رنگ کا تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں سفید رنگ کا ایک پرندہ ہے. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سفید رنگ کا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا، غور سے دیکھا، اور مجھے ایک پر زمین پر نظر آیا ہے جو کہ سفید رنگ کا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ سفید رنگ کا پرندہ ہے. پھر اس نے کہا اچھا یہ تم نے صحیح جواب دیا ہے، اب مجھے جواب دو کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ. تو اس نے کہا کہ یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ تمہارے ہاتھ جو ہے اسے زندہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے مار بھی سکتے ہیں. اس طرح وہ بچے اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے. اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کو جانیں، اس کو پہچانیں کہ وہ کون ہے. کیا وہ اب تک ہمارے لیے اجنبی ہے؟ کیا ہم سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں یا اسے غور سے جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس کا آنے کا کیا مقصد تھا، وہ کون تھا اور کیا پیغام لے کر آیا تھا، وہ کیا چاہتا تھا کہ اس دنیا میں کرے، اور اس کے آ جانے سے دنیا کو کیا فرق پڑا ہے اور پڑ سکتا ہے اور پڑے گا. اور جب ہم بھرپور طریقے سے اپنے خداوند کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں صحیح معنوں میں اس کے پیروکار ہیں، اس کے شاگرد ہیں. اور کرسمس کے تہوار کے موقع پر ہم بھرپور طریقے سے آمد کا مطلب جانیں کہ وہ ہمارے درمیان آ رہا ہے اور بھرپور طریقے سے آتا ہے تاکہ ہم اس کی آمد کو بھرپور طریقے سے جو ہے محسوس کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں تاکہ بھرپور طریقے سے ہماری زندگی میں آئے، ہمارے گھرانے میں آئے، ہمارے ماحول میں آئے، تاکہ بھرپور طریقے سے ہم اس کے آنے کی خوشی کو محسوس کریں اور منا سکیں اور اس خوشی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں. آپ سب کو کرسمس کا یہ تہوار بہت مبارک ہو.